بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیں آج دو کتابوں میں بات کرنی ہے۔ ایک کتاب ہے سید کامی شاہ کی قدیم۔ بڑے عرصہ پہلے بڑی محبت سے سید کامی شاہ نے ہمیں یہ کتاب بھجوائی تھی، لیکن ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکے، کوئی تبصرہ نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں کر سکے۔ آج ہمارا دل چاہا تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کامی شاہ سے باتیں کرتے ہیں۔ کامی شاہ بڑا خوبصورت شاعر ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے ان کی کتاب پر تبصرہ کیا تھا تو ہمیں ان کے ایک دو شعر میں کچھ اس طرح کی بات سمجھ آئی تھی جو ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں کہی جانی چاہیے، اس سے ذرا تکبر کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اس بار کامی شاہ کا وہ انداز نہیں ہے، بہت دھیمے دھیمے انداز میں بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ کامی شاہ ایک فل ٹائم شاعر ہے، کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میڈیا میں کس طرح کی چیز ہونی چاہیے وہ اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ عفت نوید صاحبہ نے ان کی شاعری پہ کچھ لکھا ہے جو کہ انہوں نے بس شوق ان سے لکھوایا، اور انہوں نے مجھے نہیں معلوم کہ علی بابا کامی سے کتنے سال چھوٹا ہے، مگر علی بابا کو اس کی دن دگنی شیری عمر کا شاید شروع ہی سے ادراک تھا۔ وہ اس کا احترام چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتا، نہ وہ اسے اپنے والد کی طرح محترم سمجھتا ہے، اور نہ ہی ایک شاگرد کی حیثیت سے اس کی تکریم کرتا ہے۔ علی بابا اس سے ایسی عقیدت رکھتا ہے جس میں مجذوبیت شامل ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شاہ لطیف کا کوئی مرید اس کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدب بیٹھا اس کے حکم کا منتظر ہو۔ کامی نے ایک رسالے میں کہانیاں لکھنے سے اپنی پہچان بنانی شروع کی۔ رسالے کے قارئین کی اس کی کہانیوں پر پذیرائی کی وجہ سے اسے کئی ایوارڈ ملے، اور وہ ان کا تذکرہ بڑے پرجوش انداز میں کرتا۔ پھر اس نے وہ رسالہ اور ساتھ ساتھ ایسی کہانیاں بھی لکھنا چھوڑ دیں۔ اب اس کی کہانیوں سے مسالہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ سچائی کی تلخی آ گئی، لیکن اس کی کہانیوں میں شعری حسن اسی طرح موجود تھا جس طرح علی بابا اس کی زندگی میں۔ جس دور میں لڑکیاں اس کی لاابالی شخصیت کے سحر میں گرفتار تھیں، اور ایک آدھ نے تو اسے پرپوز بھی کر رکھا تھا، وہ بات بے بات ہنسنے والی بازگاہ کو دل دے بیٹھا۔ کامی کی ہر صفت ایک انتہائی درجے کی ہے، انتہائی حساس، انتہائی کیئرنگ، انتہائی درجے کا عام انسان اور انتہائی درجے کا خاص انسان۔ چھوٹی سی عمر میں بڑی عمر کے لوگوں سے دوستی اور فلسفے کی کتابوں کے مطالعے نے اس کی شخصیت میں ایک عالمانہ رنگ بھر دیا ہے۔ اس کے کلام میں اس کی شخصیت کے سارے رنگ نمایاں ہیں۔ وہ سخن میں سچائی کا قائل ہے، نہ وہ کسی کا خیال چراتا ہے اور نہ ہی رنگ، اس لیے وہ بےحد مطمئن ہے۔ شعر چوری بھی کام ہے کوئی، میری نیندیں چرائیے صاحب۔ کامی دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہے۔ اس نے اپنی پچھلی اور اگلی دہائی کے لیے ایک استاد کا کام کیا ہے۔
وہ اچھے شعر اور شاعر کو ہر ایک سے متعارف کرواتا ہے اور خود کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں اور سینئرز کے روایتی رویوں پر اپنا رد عمل صرف کاغذ پر ظاہر کرتا ہے۔ یوں اس کی شاعری کے نکھار کو ہم صبر کا نام دے سکتے ہیں۔ عفت نوید نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ آخر میں لکھتی ہیں کہ کامی شاعری تو کیا اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے رشتوں پر۔ ماں باپ بہن بھائی بیٹے سب کامی کو عزیز ہیں۔ کامی ہر رشتے کا احترام کرتا ہے، لیکن والد کے بچھڑنے کا دکھ اس کی آخری سانس تک رہے گا۔ یہ ایک دکھ ہے جو تجھ سے بچھڑنے کا دکھ ہے، یہ ایک دکھ ہے یار میرے یار، یہ بڑا دکھ ہے۔ کامی کوئی سونے کا نوالا لے کر پیدا نہیں ہوا۔ خود کو کسی آسائش کا پابند کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جو اس کی جیسی ہمت اور صلاحیت رکھنے والوں کا حق ہے۔ امید ہے فطرت، عہد اور دارین کو وہ سب کچھ عطا کرے جو کامی سوچتا ہے۔ یہ شاعری کی کتاب پہ لکھا ہوا ابتدائیہ ہے۔ اس سے کامی شاہ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے اب ایک غزل ان کی دیکھتے ہیں۔ جس سے دنیا دکھائی دیتی تھی، راہ دیکھی نہیں وہی ہم نے۔ اٹھ گئے سب سمٹ کر وحشت، اٹھ گئے سب سمیٹ کر وحشت، وہ گلی پرسکون کی ہم نے، وہ عمارت نہ ہو سکی تعمیر، چلیے بنیاد تو رکھی ہم نے۔ رنگ کی بات کیجئے کامی، آگ دیکھی ہے بھائی جی ہم نے۔ کراچی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں مجھے نہ جانے کیوں بغاوت کا سا عنصر نظر آتا ہے۔ کامی شاہ کا کہ یہی شعر دیکھ لیجئے کہ رنگ کی بات کیجئے کامی، آگ دیکھی ہے بھائی جی ہم نے۔ تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے جیسے بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ اور پھر کامی شاہ جو ہے یہ رنگ کی بات بہت کرتا ہے۔ رنگ سے مراد نہ جانے کیا لیتے ہیں۔ اب ایک اور شعر دیکھیے ان کا، بہت سے پھول ہیں خوشبو ہے رنگ ہے کامی، گلے سفید سا ہے، گلے سفید سا پر عنبری نہیں کوئی۔ محبت سے پیار سے بہت ساری باتیں کرتا ہے کامی۔ وہ ایک مکان جو دمکتا ہے آئینے کی طرح، وہاں بھی ہے کوئی جادو یہی نہیں کوئی۔ ایک سٹائل ہے جس میں جیسے میاں یا آخر میں ارے میاں یہ کیا بات کر رہے ہو آپ، اس طرح کا جو لائف سٹائل یا جو بولنے کا انداز ہے وہ دبستان کراچی میں خاصا پایا جاتا ہے۔ کرنا صرف نظر یہاں سے میاں، ورنہ جائے گا اپنی جان سے میاں۔ کب سے اس طاق میں ہوں بیٹھا ہوا، تیر آئے کوئی وہاں سے میاں۔ رنج تیرا وجہ سہی لیکن کوئی خوش بھی ہے اس جہاں میں میاں۔ تجھ کو جس نام نے ہراساں کیا، مل چکا ہوں میں اس جواں سے میاں۔ خواب آباد ان نگاہوں سے، زندگی رنج رائے گاں سے میاں۔ دل کے مہمان ہم سے پوچھتے ہیں، آپ آئے یہاں کہاں سے میاں۔ پر ہماری کہیں نہ دال گلی، پر ہماری کہیں نہ دال گلی،
لائے ہم بھی اسی دکان سے میاں، ہم کو دل کے مکین سے مطلب، لینا دینا تمہیں کچھ مکان سے میاں، آدمی نام کا علم زادہ، ہنس کے اٹھے گا داستان سے میاں، بادلوں سے شراب برسے گی، رزق آئے گا آسمان سے میاں۔ اب بعض لفظوں کا استعمال ہمارے نزدیک بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بادلوں سے شراب کا برسنا، اب ہم اس کو شراب طہورہ تو کہہ نہیں سکتے، یہ رزق آئے گا آسمان سے میاں، رزق اگر اس کو رزق کیا جائے تو یہ رندوں میں رہنے والی باتیں جو ہیں یہ کچھ شاعری میں کچھ لوگوں کو جچتی ہیں، ہر شخص کو نہیں جچتی۔ ہمیں یہ جو شعر ہیں، اس قسم کے کچھ شعر جو ہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن اب بعض دفعہ ردیف قافیہ کی بندش اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں مجبوری بن جاتی ہے، اس لیے ہم کامل شاہ کو کچھ نہیں کہتے کہ کامل شاہ نے یہ شعر کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب یہ شعر بھی کامل شاہ کا ہی ہے۔ چاند بھی کوئی رہ نہ سکا ان آنکھوں میں، اور میرے ہاتھوں میں تارا کوئی نہیں، راہ میں تجھ کو دوست ملیں گے دشمن بھی، لیکن کامی تیرے جیسا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے تعلی جو ہے وہ تو پھر اسی طرح کہی جاتی ہے، تو بہت شاعری تو خیر اچھی کرتے ہیں۔ اب ایک اور غزل کو دیکھیے کہ یہ کسی مڈیر پہ رکھا ہوا میں سوچتا ہوں، چراغ کیا ہے یہ جلتا ہوا میں سوچتا ہوں، یہ آئینے کا فسوں کیا ہے یہ نظر کیا ہے، خود اپنے سامنے بیٹھا ہوا میں سوچتا ہوں، یہ کس کی آنکھ ہے مجھ کو بغور تکتی ہوئی، دیے کو غور سے تکتا ہوا میں سوچتا ہوں، سفر ہے کیا یہ گزرنا ہے کیا یہ رکنا کیا، کسی کے دل سے اترتا ہوا میں سوچتا ہوں، فریب ذات بھلا کیا ہے روح و عشق ہے کیا، بدن سرا میں پلٹتا ہوا میں سوچتا ہوں، نہیں ہے کوئی بلندی کی حد مگر ہے بھی ایک آسماں پہ اڑتا ہوا میں سوچتا ہوں۔ شاعری سنتے جائیے، اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو دشت ہجر میں کامی سخن آباد کرتے ہیں، جو دشت ہجر میں کامی سخن آباد کرتے ہیں، تمہیں آواز دیتے ہیں تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ خوبصورت شعر ہے۔ سحر سے شام تک زنجیر کے حلقے گنا کرنا، یہی ایک کام ہے جو ہم تمہارے بات کرتے ہیں۔ جدائی کا انداز خوبصورت ہے، خوبصورت انداز میں باندھا ہے۔ ہماری رسم تھی دریا بہانے خاک اڑانے کی، عمل اس پر مگر اب حضرت فرہاد کرتے ہیں۔ محاوراتی شاعری بھی بڑی خوبصورت کامی شاہ نے کی ہے۔ نکلنا چاہتے ہیں عالم اسباب سے باہر، سو اپنے خواب کو پرواز کی بنیاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب ہم لوٹ کر واپس نہ آئیں گے، جو وحشت خیز موسم میں ہمیں آزار کرتے ہیں۔ صدائیں لوٹ آتی ہیں سماعت پھیلنے کامی، تو آپ اس گنبد بے در میں کیوں فریاد کرتے ہیں۔ ہم چیدہ سی کامی شاہ کی شاعری پڑھ رہے ہیں، اس پہ
تبصرہ تو ہم کسی اور وقت پر کریں گے، اس پہ ہمارا بولتا کالم تو کسی اور وقت آئے گا، لیکن یہ تو صرف ہم آج کی اس نشست میں شاعری پڑھ رہے ہیں۔ کامی شاہ کہتے ہیں بہانہ چاہیے صاحب تو اچھا چاہیے صاحب، تمنا کے تعاقب کو کلیجہ چاہیے صاحب، یہ دریا پار کرنا ہے یہ ہونا چاہیے صاحب، دریچہ عنبری ہے وہ تو کھٹکھٹانا چاہیے صاحب، دریچہ عنبری ہے وہ تو کھلنا چاہیے صاحب، مجھے تم سے محبت ہے بتانا چاہیے صاحب، اگر کچھ کر دکھانا ہے ارادہ چاہیے صاحب، سنا ہے شعر کہتے ہوئے سنانا چاہیے صاحب، اسے ایک دکھ بتانا ہے سو لکھنا چاہیے صاحب، زبان خلق کو کامی فسانا چاہیے صاحب۔ کامی شاہ تم چھوٹی بہر میں بھی بہت خوبصورت شاعری کرتے ہو۔ شدید چاہ ہے تیری تمنا ہے تو اس زمین پہ میری آخری تمنا ہے، میرا تو ایک ہی دل ہے اور ایک ہی حسرت، تمہارے دل میں کوئی دوسری تمنا ہے، یہ اس جگہ پہ جہاں میں ہوں اور تم بھی ہو، یہیں کہیں یہ کوئی تیسری تمنا ہے، نہیں ہے خواب کوئی دوسرا تمہارے سوا، سو دیکھنے کو اسی خواب کی تمنا ہے، اور جس میں ہم نے گزاری تھی شام خوش آثار، اسی ہوا کی اسی باغ کی تمنا ہے، تو سیدھا آ کے ملے مجھ سے میرے حجرے میں، اگر کسی کو میری واقعی تمنا ہے، تو سیدھا آ کے ملے مجھ سے میرے حجرے میں، اگر کسی کو میری واقعی تمنا ہے۔ دل دریا آباد رکھے مالک آپ کو شاد رکھے، شیری ملنا چاہتی ہے کیوں تیشہ فریاد رکھے، جو بھی اڑنا چاہتا ہو خوابوں پہ بنیاد رکھے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے لوگوں کے نام بھی کی ہیں، یہ ایک ابا مرحوم کے نام ہے، بے خبر بے نشاں چلے گئے ہیں، یہ میرے دن کہاں چلے گئے ہیں، زندہ کر کے مکالمے کی فضا خوشگماں بدگماں چلے گئے ہیں، ہر طرف رہ گیا ہے سناٹا، سب جواں نوجواں چلے گئے ہیں، کس قدر پیار کرنے والے لوگ جو ناگہاں چلے گئے ہیں، کچھ ذہین و فطین طالب علم چھوڑ کر امتحاں چلے گئے ہیں، بیچتے تھے دوائے دل وہ یہاں بند کر کے دکان چلے گئے ہیں، سبز اور سرخ کچھ پرندے تھے اڑ کے جانے کہاں چلے گئے ہیں، میری ہر بات بے اثر ہی رہی سب سخن رائگاں چلے گئے ہیں۔ اور پھر ابا کے بعد اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں، مٹی پانی ملا رہا تھا میں، خوب کوزے بنا رہا تھا میں، خیر مقدم کو تیرے اے جانم دشت میں دف بجا رہا تھا میں، اے نئے خواب خیر ہو تیری جانب بھی آ رہا تھا میں، یاد ہے تجھ کو جب وہ دن نکلا سرمئی گیت گا رہا تھا میں، دیدنی تھی چراغ کی حیرت
جب وہ قصہ سنا رہا تھا میں اپنے بیٹے علی دارین شاہ کے نام، اور پھر اپنے بھائی سید علی بابا کے لیے لکھتے ہیں، ستارہ در ستارہ کہکشاں ہے، یہ تیرا اور میرا کارواں ہے جیسے آب و گل میں ربط کاری دیا ایسے ہمارا رازداں ہے، تم اس پر ایک اچھی نظم لکھ دو، یہ نیلی شام سندل کا دھواں ہے، یہ شاخ دل ہری رہنی ہے جیسے، یہ پیلا پھول کیسا خوشگواں ہے، ہمارا دل اس پر کب کھلے گا، ہمارا دل اس پر سب آیا ہے، شبینہ شاعری ہے گل قدے میں، چلو ذیشان ساحل بھی وہاں ہے، علی کامی ہوں یا عمران نرمی، ہر ایک روشن میرا دائم نشاں ہے۔ اور اب سیدی حجاز مہدی کے لیے ایک نظم، بات بے بات ہنستی ہوئی لڑکیاں، راز رکھتی ہیں کوئی سبھی لڑکیاں، رنگ رازوں میں خوشبو اڑاتی ہوئی، پھول چنتی ہوئی کاسنی لڑکیاں، راستے سے گزرتا ہوا اجنبی اور حیرت زدہ اجنبی لڑکیاں، بارشوں سے اداسی کو گہرا کیا اور گہری ہوئی شام سی لڑکیاں۔ اچھی خوبصورت شاعری ہے، اور اس کتاب میں چیدہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ جس ادارے نے اس کتاب کو چھاپا ہے اس کا کہنا ہے کہ سید کامی شاہ معروف شاعر ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، افسانہ نگاری اور ادب کے مختلف رجحانات پر مضامین بھی۔ تجھ بن ذات ادھوری ہے، یہ ان کا پہلا مجموعہ تھا جو اس سے پہلے جو چھپا، اس پہ ہم نے ایک بولتا کالم کیا تھا، اس پہ بھی بولتا کالم ہم نے کرنا ہے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا اس لیے سوچا کہ کامی شاہ کی تھوڑی سی شاعری پڑھ لی جائے، تاکہ جب ہم دوبارہ اس کے بارے میں بات کریں تو کچھ تھوڑا سا تبصرہ ہم اس پہ کریں گے کہ تجھ بن ذات ادھوری ہے میں جو ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا، اور اس وقت کی جو ان کی یہ شاعری ہے، قدیم کی شاعری جو ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ قدیم ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے، آج کل اپنے افسانوں اور کہانیوں کی کتاب کاف کہانی اور ناول کشش کا پھل پر کام کر رہے ہیں۔ نظموں پر مشتمل مجموعہ نظم مجھ کو تلاش کرتی ہے تکمیل کے مراحل میں ہے۔ سید کامی شاہ پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں اور اخبارات اور جرائد کے بعد ایک طویل عرصے سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ہے تھوڑا سا قدیم کے بارے میں تبصرہ۔ یہ کامی شاہ کی کتاب قدیم، اور یہ کامی شاہ اور ان کے بارے میں لکھا ہوا کرشن کمار کا انڈیا سے لکھا ہوا کچھ تبصرہ۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کرشن کمار جو ہیں یہ ہونا تو ان کو انڈیا سے ہی چاہیے، کیونکہ مدیر ہیں سرسبز کے۔ اب سرسبز انڈیا کا جریدہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہیں سے ان کا تعلق ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ ان سے نہیں واقف، اس لیے میں نے ان کا تبصرہ بھی جو انہوں نے ان کے بارے میں تعارف لکھا ہے وہ بھی میں نے نہیں پڑھا آپ کے سامنے۔ تو یہ تو تھے حضرت کامی شاہ، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کراچی میں مقیم ہیں۔ تو کامی شاہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیے۔
اور یہ ہے دوسرا مجموعہ، یہ ہے وارفتگی۔ ناز بٹ کا وارفتگی۔ ناز بٹ بہت اچھا لکھنے والی ہیں۔ اس کتاب کی بہت سارے تقریبات منعقد ہو چکی ہیں، خوبصورت کاغذ پر چھپی ہوئی خوبصورت کتاب۔ امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ ناز بٹ کی شاعری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ محبت اس کی شاعری کا بنیادی استعارہ ہے، اور اس حوالے سے اس نے غزل بھی بہت اچھے اور خوبصورت شعر نکالے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے میں اس کی نظمیں اپنے موضوعات، جذباتی شدت، موسیقیت، لائنوں کے جمالیاتی تاثر اور رومانویت کے ایک مخصوص ماحول اور فضا کے باعث نسبتاً زیادہ توجہ طلب ہیں، اور اس کا اثر بھی زیادہ ہے۔ اس کی نظموں میں عروضی آنگ کی روانی جذبے کی شدت کے ساتھ ہم آمیز ہو کر بہت لطف دیتی ہے، اور اس نغمگی سے ایک ایسی فضا تعمیر ہوتی ہے کہ قاری نظم ختم ہونے کے بعد کافی دیر تک اس کے کیف میں رہتا ہے۔ یہ سلیقہ آزاد نظم کی حیت میں لکھنے والے بہت آج کل بہت کم پایا جاتا ہے۔ وہ نظموں کی لائنوں میں اندرونی قافیوں کے استعمال سے کہی جانے والی بات کو آگے بڑھانے اور اس کے صوتی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی ہیں، لیکن اس کی رو میں بہہ نہیں جاتی، جو ایک لائق تحسین بات ہے۔ ہمارے دوست ہیں شعیب بن عزیز، وہ کہتے ہیں میں ناز بٹ کی شاعری کا مداح ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس امر کا بغیر کسی تحفظ کے اظہار بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ناز بٹ کی شاعری کو مجھ جیسوں کی گواہی کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناز بٹ اپنے منفرد اور توانا لہجے کی بنا پر شاعروں اور شاعرات کے اس ہجوم بے کرا میں انگلیوں پر گنے جانے والے ان تخلیق کاروں میں شمار کیے جانے کی حقدار ہیں جس پر اردو غزل اور نظم کا مستقبل بجا طور پر کئی امیدیں وابستہ کر سکتا ہے۔ ناز بٹ نے ان دونوں اصناف میں اپنے بے پناہ تخلیقی وفور، جذبوں کی صداقت اور اظہار کی ندرت کی بدولت جہاں اپنے ہم عصروں کو حیران کیا، وہاں ہر بڑے تخلیق کار کی طرح اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے تخلیق کے نئے معیارات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ہمارے ایک اور دوست ملتان کبیر والا سے تعلق ساہیوال میں بہت عرصہ رہے، قمر رضا شہزاد، انہوں نے بھی ناز بٹ کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ فلیپ پہ چھپنے والا ان کا بیان ہے کہ ناز بٹ شخصی طور پر مہذب اور باوقار ہونے کے ساتھ شعر و ادب کے معاملے میں نہایت باخبر خاتون ہیں۔ ان کی شعر و ادب سے کمٹمنٹ حیران کن اور قابل رشک ہے۔ خاص کر ان کی فنی رموز سے آگہی میرے لیے متاثر کن رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کی وہ تربیت ہے جو انہیں اپنے گھر سے حاصل ہوئی، کیونکہ ان کے والد گرامی بھی شاعر تھے۔ ناز بٹ کی نظم کی بنیاد محبت کے جذبے پر قائم ہے، لیکن یہ محبت یک رخی نہیں ہے، یہ ذات سے کائنات تک کے تمام مظاہر کا احاطہ کر رہی ہے۔ شاید کسی ایک محبت نے اسے سراپا محبت بنا دیا ہے،
اب یہ محبت کبھی ممتا کے روپ میں چھلکتی ہے تو کبھی بچوں کی طرح مچلتی ہے، کبھی دم توڑتے انسانوں کے نوحے کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، کبھی کسی اندیکھے محبوب کے لمس کی کیفیات کو بیان کرتی ہے۔ اس کی محبت کا مرکز اور محور پوری کائنات ہے، وہ اس میں بسنے والے ہر ذی روح کے دکھ پر اٹھتی ہے اور انسانوں کے دکھوں کا مداوع چاہتی ہے۔ کہیں اس کا مخاطب خدا کی ذات ہے اور اس سے رحم کی طلبگار ہے، اس کا ایک ایک لفظ محبت کے جذبے کے گرد گھومتا ہے۔ ناز بٹ کی غزل بھی اگرچہ موضوع کی سطح پر محبت کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہاں اپنے شاعرانہ کمال کی وجہ سے اس گھسی پٹی اور سستی رومانیت سے بچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں جس کا شکار ہمارے بہت سے غزل گو ہوتے ہیں۔ اس کے عقب میں اس کی شاعری، تربیت، ریاضت اور مشاعراتی سیاست سے الگ تھلگ رہنے کی شعوری کوشش کا عمل دخل ہے۔ بلا شبہ اس کی غزل کے اشعار آپ کو ایک الگ جہان حیرت میں لے جاتے ہیں۔ غزل کی مضبوط ترین ادبی روایات میں اچھے شعر نکالنا اس کی ایک ایسی خوبی ہے جو انہیں غزل کے میدان میں بھی سرخرو رکھے گی۔ یہ قمر رضا شہزاد نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے شروع میں، لیکن میں اسے اس لیے دوبارہ پڑھنا نہیں چاہوں گا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ان پہ ایک اس کتاب کے اوپر لکھنے کے بعد وہ میں نے فیس بک پہ ہی پیش کیا تھا، تو اس پہ ان کو میں نے جو کچھ کہا وہ ان میں سے لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب اصل میں یہ نہیں تھا، سو میں اس لیے وہ دوبارہ اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ان کے چند اشعار جو ہے وہ میں اس میں سے دیکھوں گا، پیش کروں گا جو ہے۔ رات کی پرسکون خاموشی میں میری ان بے قرار آنکھوں میں جب تیرے خواب مسکراتے ہیں، خواہشوں کے دیے جلاتے ہیں۔ اندھے شہر کے لیے دعا، یہ ان کی ایک نظم ہے۔ عجیب دن ہیں، عجیب راتیں، عجیب صبحیں، عجیب شامیں، عجیب شہر ستم ظریفاں، یہ نفس نفسی، یہ چھینا جھپٹی، یہ دوڑ کیسی لگی ہوئی ہے، یہ کوئی میدان حشر ہے کیا؟ تمام آنکھیں سلی ہوئی ہیں کہ جیسے اندھوں کا شہر کوئی، اور اس نگر میں جدھر بھی دیکھو سب اندھی آنکھوں کے ساتھ بے سمت چل رہے ہیں۔ یہ بے حسی کیوں، یہ کیسی بھگدڑ، نہ روندے جانے کا خوف دل میں، نہ روندنے پر ملال کوئی، یہ اد کھلی بے حجاب کلیاں جو پھول بننے کی آرزو میں خود اپنی خوشبو گنوا چکی ہیں، حوث زدہ بھیڑیوں کے پنجوں میں باغپن ہی لٹا چکی ہیں، جنہیں تھا کھلنا کسی چمن میں مزار دل و سجا رہی ہیں۔ میں اپنی ممتا کے واسطے سے دعا کا کاسا اٹھائے ہاتھوں میں آسماں کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھی ہوں، سوچتی ہوں میں کس کرشمے کی منتظر ہوں، نہ رحمتوں کی دعا ہے لب پر، نہ سنگ بازی کی بد دعا ہے، میرے خدایا تمام آنکھوں کو نور دے دے، نہیں معافی کے مستحق سب مگر اے خود رب غفور دے دے۔ ایک اور غزل ان کی
चारों शाने चित पड़ी नौहा गुना, चारों शाने चित पड़ी नौहा गुना है जिंदगी। गिर चुके दीवारों दर बे साहिबां है जिंदगी। तेरी ही जिद पर उठी दीवार अपने घर के बीच, एक तरफ तू एक तरफ मैं, बेअमा है जिंदगी। लग रहा है जानलेवा मरहला आएगा अब, आजकल इतनी जो हम पे मेहरबां है जिंदगी। थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते अब तो अपने आप से, इम्तहान दर इम्तहान है जिंदगी। ए अजल आसान नहीं इतना भी उससे जीतना, जिद पे आ जाए तो फिर तीरो कमा है जिंदगी। इतनी शिद्दत से उसे चाहो नहीं ये जान लो, वक्त के सेले रवा में बेअमा है जिंदगी। और वहशत दिल का मदावा नाज मुमकिन ही नहीं, वक्त पड़ने पर नजर आती कहाँ है जिंदगी। मोहब्बत की शायरी, मोहब्बत के नाम। इश्क है इश्क की असीरी, फिर रहाई का किसको दावा है। कूचाए हुस्न में नहीं कोई, अब गदाई का किसको दावा है। कोई सुनता नहीं किसी की यहाँ, अब खुदाई का किसको दावा है। ये अच्छी खूबसूरत छपी हुई किताब पढ़ने के लायक है, पढ़िएगा। ये अदारा अल तहरीर उर्दू बाज़ार कबीर स्ट्रीट के नाशर हैं। इसके कीमत इसकी 550 रुपये है।